بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناسو، یا ایہن اے ناسو لوگو، یا ایہا الناسو اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض زمین سے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا اور نہ، تتبعوا خطوات الشیطان نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، خطوات قدم، تتبعوا پیروی کرو۔ انہ لکم عدو مبین بے شک کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، بے شک کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، حلال اور پاکیزہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کی گئیں وہ کھاؤ، اور نہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو کھاؤ، زمین سے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ۔ دیکھیں اس میں حلالا جو فرمایا اس کے معنی ہیں بالکل پاک صاف چیز جو اللہ نے حلال کی ہو، حرام نہ ہو۔ اور حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نجات جو ہے 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1 حلال کھانا، نمبر 2 فرائض ادا کرنا، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ یعنی حلال کھانا جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تتبعوا کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ خطوات قدم، قدم کو کہتے ہیں خطوہ، خطوات جو ہے یہاں خطوتن کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہو، ایک قدم اٹھایا پھر اگلا قدم اٹھایا، جو بیچ میں جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، اس کو کہتے ہیں خطوات۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں اس سے مراد شیطانی اعمال اور افعال وغیرہ مراد ہے، اللہ نے ان سے منع فرمایا۔ انما یأمرکم بالسوء، بے شک کہ وہ یعنی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا۔ سو مطلب برائی، فحشاء بے حیائی، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر وہ باتیں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب شیطان انسان کو کیا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اچھی چیزوں میں کی طرف رغبت کرنے کا انسان کا دل نہیں کرتا جب شیطان جو ہے اس پر حاوی ہو۔ سو کہتے ہیں یہاں جو اللہ نے فرمایا سو کا لفظ، یہ ہے وہ چیز ہے جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، بے حیائی کو کہتے ہیں۔ اور فحشا یہ بے حیائی بری باتوں کو کہا جاتا ہے، اور سو جو ہے وہ بھی بری باتوں کو کہا جاتا ہے، فحشا بے حیائی کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس جگہ سو سے مراد جو ہے وہ مطلق معصیت ہے۔ کیا ہے؟ مطلق معصیت، جو بھی گناہ کے کام ہو، معصیت وغیرہ۔ اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ مراد ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے منع کیا ہے۔ وَإِذَا اور جب، قیل لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے، قیل لَهُمُ اتَّبِعُوا اتباع کرو، ما اس کی، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا ہم اتباع کریں گے، ما اس کی، الفینا جس پر ہم نے پایا، الفینا نا مطلب ہم نے الفی پایا، علیہ جس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو حکم اتارا، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا جو قرآن مجید مراد ہے پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم، اللہ آگے خود ہی فرما رہے ہیں اس کا جواب، کیا تھے ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا وہ تو کچھ بھی نہ عقل رکھتے تھے، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد تو نہ کچھ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ پھر آگے فرما دیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی مثال کی طرح ہے، کا مطلب جیسا کہ مثال اس شخص کی، يَنْعِقُ جو جانوروں کو پکارتا ہے، جانوروں کی طرح پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ جو نہ ہی وہ سن سکتے ہیں، إِلَّا دُعَاءً مگر ایک آواز، وَنِدَاءً اور پکار۔ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ مثال کافروں کی ایسی مثال ہے جو جانوروں کو بلاتے ہیں، نہ ہی تو وہ سن سکتے ہیں کہ ان کا جواب دیں، مگر ایک آواز اور ایک پکار آتی ہے۔ اگر کسی جانور کو پکارا جائے، کچھ بات کی جائے، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو بھی یہ ضرور سمجھ آئے گی کہ کوئی آواز دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ
کہا کیا جا رہا ہے۔ تو کافروں کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ کافر لوگ جو اپنے بتوں وغیرہ کو پکارتے ہیں اور کافر جو ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو اگر کافروں کو بھی پکارا جائے، بلایا جائے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جانوروں کو آوازیں دی جا رہی ہیں، جانوروں کو بلایا جا رہا ہے۔ اب ان کے کانوں میں آوازیں تو پڑتی ہیں، لیکن چونکہ ہدایت سے محروم ہے تو وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ ان کے جو ہے دلوں میں توق ہے، دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تو اگرچہ آوازیں تو پڑتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ان کو، وہ ایک صرف پکار اور ایک آواز سمجھ آتی ہے۔ سم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ ان کو پکارنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اور ان کو کوئی عقل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سم، گونگے ہیں، بکمن، بہرے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرتے رہو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر منع فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، حلال چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی جو ہے پیروی کرنے سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بری اور بے حیائی کی باتوں سے بچو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کی جو ہے پیروی کرنے میں لگ گئے، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں تھے اور وہ کچھ بھی عقل اور سمجھ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جو اللہ نے اتارا تھا، تو ان کی مثال کافروں کی ایسی ہے کہ ان کو بلایا جائے لیکن وہ کچھ سنتے سمجھتے نہیں، وہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بیان فرمانے کے بعد ہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرتے رہو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر منع فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، حلال چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی جو ہے پیروی کرنے سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بری اور بے حیائی کی باتوں سے بچو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کی جو ہے پیروی کرنے میں لگ گئے، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں تھے اور وہ کچھ بھی عقل اور سمجھ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جو اللہ نے اتارا تھا، تو ان کی مثال کافروں کی ایسی ہے کہ ان کو بلایا جائے لیکن وہ کچھ سنتے سمجھتے نہیں، وہ گونگے، بہرے، اندھے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں بیان فرمانے کے بعد مومنوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ، پھر اللہ نے فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا زیادہ ضروری ہے کہ جب انسان شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کو اور زیادہ دے گا۔ اللہ آگے بھی آیت میں فرماتے ہو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں لاکھوں نعمتیں عطا فرمائی، ایک آنکھ کی جو ہے نعمت وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور سجدے میں پڑے رہیں تب بھی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں گویائی عطا کی، اللہ نے ہاتھ پاؤں کی صلاحیت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، اتنی زیادہ رزق کی صورتوں میں جو ہے نعمتیں عطا کی، اولاد کی صورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ خود دیکھ لے کہ ہم جو ہے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، تو یہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے خوش ہیں، راضی ہیں، جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اللہ بھی آپ سے اتنا ہی راضی ہے۔ جتنا آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں خوش ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں جو ہے آپ نے مسلمان پیدا کیا، ہمیں نبی کا امتی پیدا کیا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ جتنا آپ اپنی لائف میں خوش ہیں اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی آپ سے اتنا ہی راضی ہے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔